نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ قاف، 7ویں منزل کی پہلی سورت، پہلا رکوع اور آیت نمبر 9، 10، 11 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں بارش کے نزول کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت مبارکہ میں بارش سے پیدا ہونے والی چیزوں کا ذکر فرمایا اور تیسری چیز میں مردہ زمینوں کو زندہ کرنا اور اسی طرح قیامت والے دن مردوں کو قبروں سے زندہ کرنا، اس کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اتارا ہے آسمان سے مان پانی مبارکن جو بڑا بابرکت ہے. ایک موقع پہ بارش برس رہی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین مبارک سے کپڑا پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ مبارک یوں بارش میں لے کے پھر بارش کو لے کر اس سے پیا اور فرمایا کہ یہ پاکیزہ پانی ہے، جب زمین پہ گر جاتا ہے پھر اور چیزیں ساتھ مل جاتی ہیں اور جب تک زمین پہ نہیں گرتا انتہائی پاک، صاف اور شفاف پانی. کون سا بولو بھائی؟ بارش کا. تو اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے بھی مبارکن فرمایا کہ بڑا ہی بابرکت پانی ہے اور اس کو ماءً طہورا بھی قرآن میں کہا، انتہائی پاکیزہ. وجعلنا من الماء كل شيء حي بھی فرمایا کہ ہر چیز کی فرمایا کہ پیدائش زندگی وہ پانی کے ساتھ ہے، پانی کے ساتھ ہے. اس لیے عرض کیا کہ انسان کے وجود میں سب سے قیمتی چیز خون ہے. جب تک خون گردش کرتا رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے. جس عضو میں خون کی گردش بند وہ عضو بیکار، وہ عضو کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، بیکار ہو جاتا ہے. اور خون بنتا ہے خوراک اور پانی سے. خوراک 20% اور پانی 80%. پانی کتنا بولو بھائی؟ 80%. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام فری کیا ہے کیونکہ 80% ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم اگاتے ہیں بھی اس پانی کے ساتھ جنات، باغات. اب باغات درخت والے پودے کو کہتے ہیں. کون والا بولو؟ درخت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغات. آم کا باغ، ہاں جی، کھجور کا باغ، اگر جس کا الگ ذکر آ رہا ہے اس کی افادیت کی وجہ سے، ورنہ باغات میں سب آ جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وحب، اور مختلف کھیتیاں. اب کھیتی میں چارہ بھی کھیتی میں آتا ہے اور یہ سبزی وغیرہ بیلیں وغیرہ وہ بھی کس میں آ جاتی ہیں؟ فرمایا کہ حصید جو کاٹی جاتی ہے، جو کاٹی جاتی ہے. فرمایا یہ سب کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بولو، پانی سے. پھر فرمایا والنخل، کھجور، باسقات اللہ، لمبے تنوں والی. تو سب سے لمبا تنا کس کا ہوتا ہے؟ کھجور کا. ہاں جی. پھر فرمایا طلع نضید، کہ جس کے خوشے تہ برتہ ہوتے. ہاں جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا کیا ہے؟ نظام ہے. پھر فرمایا رزقا للعباد، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنایا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کیونکہ ذکر چل رہا ہے مین پانی کا. فرمایا ہم زندہ کرتے ہیں بھی اس پانی کے ساتھ بلدۃ میتا،
بلدہ ویسے تو شہر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وہی بات ہے، شہر دیہات کی جو زمینیں ہیں بنجر ہو چکی ہوتی ہیں، میتہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بیکار ہو چکی ہوتی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا جب ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں تو اس سے وہ زندہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو زمین آسمان کی بارش سے سیراب ہوتی ہے اس کو کھاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالی نے قدرتی طور پر ساری چیزیں رکھی ہوتی۔ کس کے اندر بولو؟ بارش کے پانی، بارش کے پانی۔ زمینداروں سے پوچھو نا، بارش ہو جائے وہ کہتے ہیں بہت سی چیزوں سے فرصت مل گئی۔ ہاں جی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اور خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک الخروج، یہ سارا کوئی ذکر کرنے کے بعد واقعہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں۔ کون لوگ؟ کافر لوگ، مشرک لوگ۔ تو آج کے موضوع کی آخری بات کذالک الخروج، فرمایا انسان اگر یہ باتیں تجھے سمجھ آ رہی ہیں تو یقیناً یہ تو آپ جانتے ہیں ہر انسان سمجھتا ہے پانی کہاں سے برستا ہے، بولو کوئی کافر منکر ہے اس کا؟ ہے؟ اور پھر چیزیں کہاں سے اگتی ہیں، بولو زمین سے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ زمین کو جب پیاس لگتی ہے تو آسمان کا پانی برسے تو اس کی پیاس کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی، پھر اس سے سرسبز و شاداب چیزیں اگتی ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تجھے سمجھ آ رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کرتے ہیں، تو فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح ہم تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے، تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ لیکن فرمایا یہ کب نکالیں گے؟ ہم تمہارے پابند نہیں۔ کس کے؟ انسان کی۔ بولو انسان کے، اللہ کی ذات بولو پابند نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ وقت سے پہلے نہیں، وقت کے اندر تاخیر نہیں، عین وقت پہ۔ فرمایا اس کا وقت قیامت کا دن ہے۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر تجھے سوال نہیں کرنا پڑے گا کب نکلیں گے، وہ پھر تجھے باہر نکال کے دکھا دے گا۔ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اس سے پہلے تو جتنے مرضی ایڈی گوڈیاں رگڑتا رہے، کب ہوگا کہتا رہے۔ ہاں جی، اس نے ایک وقت کیا کر دیا مقرر، اس کو ماننا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ویسے بھی یؤمنون بالغیب کا حکم ہے، مشاہدے والا وہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، جو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بھی بارش ہوگی اور قبروں سے پھر مردے یوں ہی کھڑے ہوں گے جس طرح زمین سے پودے نکلتے۔ کون نکلتے؟ بولو بھائی، پودے۔ اب دنیا کے اندر تو ہم یوں زمین سے نہیں نہ نکلے، دنیا کے اندر تو انسان ماں کے بطن سے دنیا میں آیا ہے، لیکن یہاں سے پھر کدھر چلا گیا؟ مٹی میں۔ تو مٹی سے جب نکلے گا تو فرمایا بارش برسے گی، اور اس بارش کے پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت دکھائے گا کہ دنیا کے اندر پودے نکلتے تھے، قیامت والے دن مردے نکلیں گے۔ ہر شخص جہاں ہوگا وہیں سے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامل ایمان، کامل یقین نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا کافروں کی بڑی محنت ہے کہ مسلمانوں کو شک میں ڈالا جائے، تردد میں ڈالا جائے۔ شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ کامل یقین پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک دن جمعۃ المبارک ہے، تو اس کی مبارک سنتیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کہف کی تلاوت، جمعے والے دن جمعے کی نیت سے غسل، سفید لباس، سنت سمجھ۔ ہاں جی، ایک بات ذہن میں رکھے، 3 جملے انتہائی پیارے ہیں، ان کو دہراتے رہنا بھی چاہیے۔ وہ دعا کی صورت میں ہے کہ اے اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما۔ ہاں جی، اس پر آمین بولنا ہے، اس پر بہت بڑی دعا ہے۔ دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔
ان کو دہراتے رہنا، پھر اس کا ثمرہ دیکھنا۔ ہاں جی، تو ایک ایک سنت خاص طور پہ جمعے والے دن، پھر مسواک جمعے کی نیت سے کرنا، ایک تو وضو میں کرتے ہیں نا، تو ایک جمعے کی نیت سے کرنا، خوشبو ہو تو اس کا استعمال کرنا۔ ہاں جی، اور پھر مسجد میں جلدی آنا۔ ہاں جی، ایک اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں جی، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں جی، یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر جمعے 1,00,000 میرے وہ ظلم والے معاف ہو گئے، وہ معاف نہیں ہوں گے، وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیں، جو حقوق العباد والے معاملے نہیں تو وہ حج سے، وہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، وہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ معافی مانگنے سے، توبہ سے نہیں معاف ہوتے، معافی مانگنے سے۔ پہلے بندہ معاف کرے گا، بندے کے ساتھ معاملہ کلیئر ہوگا، پھر اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، پھر معاف ہوگا، ورنہ وہ نہیں معاف ہوتے۔ وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ شہادت سے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ وہ اللہ فرماتے بندے کا تیرا معاملہ ہے، ادھر سے کلیئر کروا دیں۔ تو بہرحال اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ یہ وضو کے اندر بھی جو گناہ معاف ہوتے صغیرہ معاف ہوتے، نماز سے بھی جو معاف ہوتے صغیرہ معاف ہوتے، کبیرہ کے لیے بہرحال توبہ ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرمایا ہے، پھر فرمایا عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہر نماز کے بعد آپ 5 مرتبہ سورۃ قریش پڑھا کریں، اس کی بڑی برکات ہے، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔